أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحیم. صدق اللہ العظیم. ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کے ان حالات کا تفصیل کے ساتھ میں تذکرہ کیا ہے جو بنو اسرائیل پر اللہ نے انعام کی شکل میں کیے تھے. آپ کو معلوم ہے یہ سلسلہ جو بنو اسرائیل کے حالات کا شروع ہوا ہے، اس میں اللہ نے تقریباً 31 بداعمالیاں اور برائیاں جو بنو اسرائیل میں پائی جاتی تھی ان کا تذکرہ کیا. 10 انعامات جو اللہ نے ان پر کیے ان کا تذکرہ کیا، اور 10 سزائیں جو ان پر مسلط ہوئی ان کی بداعمالیوں کی شکل میں اللہ نے ان کا تذکرہ کیا ہے. ان میں سے پہلا احسان، پہلا انعام، پہلا اللہ کا فضل اور اس کی رحمت جو بنو اسرائیل پر ہوئی اس کا اللہ نے ذکر فرمایا. اس وقت جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لانے والے تھے تو ان کے اوپر ایک قسم کا عذاب مسلط ہو گیا تھا. کسی وقت فرعون نے یہ خواب دیکھا تھا کہ ایک بگولے کی شکل میں کوئی چیز ہے جو مسجد اقصی کی طرف سے آ رہی ہے، اور اس نے ایک آگ اپنے ساتھ لے رکھی ہے، اور اس آگ نے پورے مصر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، اور خاص طور سے قبطیوں کو جلا دیا، اور پورے بنو اسرائیل بچ گئے. اس خواب کا جب اس نے ایسے لوگوں سے تذکرہ کیا جو خواب کی تعبیر جانتے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ بنو اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری حکومت کے ختم ہونے کا ذریعہ بنے گا. تو اس نے پوچھا کہ حل کیا ہے، اس کی تدبیر کیا ہے؟ تو بتانے والوں نے مشورہ دیا کہ بنو اسرائیل کے تمام لڑکوں کو قتل کر دیا جائے. جو بھی بچے اب پیدا ہوں گے ان بچوں میں جتنے لڑکے ہوں سب کو قتل کر دیا جائے اور بچیوں کو زندہ رکھا جائے. لڑکے نہیں رہیں گے خطرہ نہیں ہوگا، لڑکیاں رہیں گی تو وہ ہماری خدمت گزار اور ہماری باندیاں بن کر کے رہیں گی، ہمارا کام کرتی رہیں گی. چنانچہ اس تدبیر پر عمل شروع ہوا اور بنو اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا. جس گھر میں جو بچہ پیدا ہوتا قبطی فوج، فرعون کی فوج جاتی اور اس کو وہاں سے لے کر کے قتل کر دیتی. یہ بظاہر فرعون کی حفاظت کی تدبیر تھی، لیکن حقیقت میں خدا کا نظام تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش شاہی انداز میں ہونی ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو بعد میں مقابلہ مصر کے بادشاہ سے کرنا ہے، اور آپ کی تربیت، آپ کی پرورش بہت چھوٹے ماحول میں ہو تو ہمت چاہیے، حوصلہ چاہیے، شاہی انداز میں بات کرنے کا سلیقہ چاہیے. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کرائی ایسے ڈھنگ سے جیسے فرعون جیسا بادشاہ اپنے بچے کی پرورش کرتا، ویسے اسی گھرانے میں، اسی ماحول میں، اسی شاہی انداز میں اور اسی لیول پر رہ کر موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہو. اس لیے یہ خواب اس کو دکھایا گیا، اس لیے یہ ساری تدبیریں ہوئیں. جب سارے بچے قتل کیے جانے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اللہ نے یہ تدبیر سجھائی. 16ویں پارے کے اندر اس کا تذکرہ آ جائے گا کہ اس بچے کو آپ صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دیں، اور اس دریا سے حالانکہ راستے الگ الگ جگہوں پر اس کا پانی جاتا تھا، لیکن اللہ کا چونکہ نظام یہ طے تھا تو یہ پانی، یہ صندوق اس پانی میں گیا جو فرعون کے محل کے قریب جاتا تھا.
اس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں گئے، لیکن یہاں ہمیں وہ واقعہ تفصیل سے جہاں آئے گا وہاں ذکر کریں گے۔ فی الحال یہ کہ اس زمانے میں بنو اسرائیل کے بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا، اللہ کی رحمت ہوئی کہ یہ قتل کا سلسلہ بند ہوا۔ ایک بات، عذاب کیا تھا؟ لڑکوں کو قتل کیا جانا، اور یہ عذاب دوہرا عذاب بن جاتا ہے جب لڑکے قتل کر دیے جائیں اور لڑکیاں باقی رہیں۔ کیوں؟ کیونکہ کسی بھی ایک شریف انسان کے لیے یہ چیز مشکل ہوتی ہے کہ اس کی خود کی اولاد، خاص طور سے اس کی بیٹیاں، اس کے بعد غیر محفوظ رہ جائیں۔ ہر شخص یہ ضرور چاہتا ہے کہ میرے ساتھ میں اگر برا ہونے لگے تو میری بہنیں، میری بیٹیاں، میرے گھر کی عورتیں کسی بھی طریقے سے ان کی عزت محفوظ ہو جائے، ان کے لیے کوئی سہارا بنے، اور سہارا بیٹے تھے وہ ان کے اب رہیں گے نہیں۔ تو اس طریقے سے ایک سخت عذاب ان کے اوپر مسلط ہوا، اللہ نے اس عذاب سے نجات دی۔ تو وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، پہلا انعام اللہ نے ذکر کیا۔ یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تمہیں فرعون والوں سے، فرعون والے، فرعون کا خاندان جس میں خود فرعون بھی شامل ہے، ان لوگوں سے نجات دی۔ یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں سخت ترین عذاب دے رہے تھے، جو عذاب یہ تھا کہ تمہارے بچوں کو، لڑکوں کو قتل کر دیتے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں یقیناً آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش۔ صبر کرتے ہو کہ نہیں؟ ابھی بھی اللہ پر بھروسہ کرتے ہو کہ نہیں؟ بڑی آزمائش نجات دینے میں بھی، پریشانی میں بھی آزمائش ہے کہ صبر ہے کہ نہیں تمہارے اندر، اور جب نجات ملتی ہے تو بھی اللہ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے کہ زمین پر رہتے ہو یا اڑنے لگتے ہو، خدا کے بندے بن کر کے رہتے ہو یا خود خدائی کی طرف چل پڑتے ہو۔ چنانچہ آپ اپنے آس پاس ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ایک لمبا زمانہ اپنی زندگی کا وہ بھوک مری میں، فقر و فاقے میں، معاش کی تنگی میں گزارتے ہیں، اور جیسے ہی پیسہ آتا ہے، اب تک تو 2-4 رکعتیں مسجد میں آ کر پڑھ لیا کرتے تھے، وہ بھی ختم۔ اب تک تو گھر کے اندر دینداری کا کچھ ماحول نظر آتا تھا، وہ بھی ختم۔ خود کے اخلاق کسی حد تک صحیح تھے، اب وہ بھی زمین اور آسمان کے فرق کے ساتھ بدترین راستے پر چل پڑے ہیں۔ تو یہ راستے آتے ہیں، یعنی پریشانی سے نجات خود ایک آزمائش ہوتی ہے، مشکلوں کا دور ہونا اللہ کی طرف سے مستقل امتحان ہے، تو اس میں یقیناً آزمائش ہے تمہارے رب کی طرف سے بڑی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ ذکر کیا جس واقعے میں کئی انعامات ہیں۔ آپ کو معلوم ہے قرآن کریم واقعات کی کتاب نہیں ہے، قرآن قصے کو بحیثیت قصے کے ذکر نہیں کرتا، بلکہ اس واقعے میں، اس قصے میں جو عبرتیں ہوتی ہیں ان کو بنیاد بناتا ہے، اور وہ عبرتوں پر توجہ دلانے کے لیے اس واقعے کا کوئی حصہ یہاں آ جاتا ہے، کوئی حصہ آگے آ رہا ہے، کوئی حصہ کسی دوسرے پارے میں آ رہا ہے، تاکہ آپ کو اس سے عبرتیں ملیں۔ البتہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ایک اکیلا واقعہ ہے جو پورا ایک ساتھ آیا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ جب آپ واقعہ سنتے ہیں تو واقعے میں انسان کا ذہن چلتا ہے کہ اب یہ ہوا، اس کے بعد میں کیا ہوا، یہ ہوا، اس کے بعد میں کیا ہوا، یعنی ان عبرتوں اور ان اسباق کی طرف توجہ نہیں جاتی جو اس واقعے سے اصل مقصد ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے یہاں جو واقعہ ذکر کیا ہے کافی حد تک مکمل واقعہ ہے، لیکن ترتیب ایسے ڈھنگ سے ہے کہ آپ کی توجہ قرآن ڈالنا چاہتا ہے ان چیزوں پر دھیان دو۔ واقعہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا، فرعون کو موسیٰ علیہ السلام ایک لمبے زمانے تک سمجھاتے رہے، اس کو غلط راستے پر چلنے سے روکتے رہے، لیکن فرعون نہیں مانا، یہاں تک کہ وہ اس راستے پر آ گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو ستانے میں وہ آخری درجوں پر جا چکا، تو اب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، آپ راتوں رات اپنی قوم کو لے کر یہاں سے نکل جائیں۔ فرعون کو جب معلوم ہوا، فرعون نے تعاقب کیا۔ یہاں بھی آپ دیکھیں کہ اصل میں فرعون کو سمندر میں غرق کرنا تھا، تدبیر کیا بنائی کہ آپ یہاں سے نکلے۔ فرعون کی انا کو چوٹ پہنچی اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے تعاقب میں چل پڑا۔ جب پیچھا کیا اور سمندر کے قریب پہنچ کر، دریا کے قریب پہنچ کر، فرعون کی فوج پیچھے ہے، اس کا گرد و غبار اڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، سامنے دریا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم پریشان ہو گئی، کہنے لگے کہ انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے، اب کیا ہوگا۔
موسیٰ علیہ السلام نے بڑے اطمینان سے فرمایا ان معی ربی سیہدین، گھبراؤ نہیں، کلا بالکل بھی مت ڈرو، میرا رب میرے ساتھ میں ہے، وہ یقیناً راستہ دکھائے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو جب وہاں وہ اس پریشانی میں تھے، اللہ کی طرف سے کہا گیا آپ دریا پر اپنے عصا کو ماریں، چنانچہ انہوں نے ایسا کیا تو دریا کے اندر 12 راستے بنے۔ موسیٰ علیہ السلام کی پوری قوم دریا پار کر گئی، اور دریا کا پانی جو ایسے کھڑا ہوا تھا جیسے مضبوط دیوار ہوتی ہے، وہ ابھی بھی کھڑا رہا۔ حالانکہ بنو اسرائیل دریا پار کر کے جا چکے ہیں، فرعون ابھی تک نہیں پہنچا ہے۔ ہونا چاہیے تھا کہ ان کے بعد دریا مل جاتا، کیونکہ انہی کی نجات کے لیے تو بنا تھا، نجات مل چکی ہے۔ لیکن اللہ کو اصل میں اس پورے واقعے میں فرعون کو غرق کرنا تھا، تو وہ پانی ایسے ہی کھڑا رہا۔ جب فرعون کی فوج وہاں اس پانی کے اندر داخل ہوئی ہے، اب اللہ تعالیٰ نے دریا کو حکم دیا اور وہ مل گیا، اور پوری کی پوری قوم، قبطیوں کی، فرعون کی پوری قوم غرق ہو گئی۔ جب بنو اسرائیل دریا پار کر گئے اور اطمینان کے حالات میں پرامن زندگی گزارنے لگے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی اللہ سے ہمارے لیے کوئی دستور لائیں جس کے مطابق ہم زندگی گزاریں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے کہا ٹھیک ہے، طور پہاڑ پر آپ تشریف لے آئیں، وہاں آ کر 40 راتیں گزاریں۔ 40 راتیں گزارنے کی شکل کیا بنی، 9ویں پارے کے اندر انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ وہ واقعہ آئے گا، وہاں ہم بات کریں گے۔ تو 40 راتیں گزارنے کا حکم ملا۔ موسیٰ علیہ السلام ان حضرات کو لے کر کے چلے۔ اتفاق سے چلنے میں شکل یہ بنی کہ موسیٰ تیز چلتے رہے، قوم پیچھے رہ گئی۔ قوم جب پیچھے رہی تو درمیان میں ایک واقعہ پیش آ گیا۔ واقعہ یہ ہوا کہ پوری قوم بنو اسرائیل کے ساتھ جو ایک شخص تھا جس کا نام سامری تھا، وہ سامری وہ ایک شاطر انسان تھا، بظاہر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا فرد ہے، لیکن وہ شخص فتنہ انگیز تھا۔ اس نے دیکھا 2 واقعے۔ پہلا واقعہ اس نے یہ دیکھا کہ جب فرعون غرق ہو رہا ہے، جبرائیل علیہ السلام وہاں تشریف لائے ہیں، اور واپسی میں جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدم جس جگہ پر پڑتے ہیں، وہاں کچھ نہ کچھ زمین میں اثرات پیدا ہو رہے ہیں، ہریالی سبزہ پیدا ہو جاتا ہے، یعنی اس جگہ کے اندر زندگی ہے۔ وہ مٹی جہاں جبریل کے گھوڑے کے قدم پڑ رہے ہیں وہاں زندگی ہے، اس لیے وہاں سے اس نے کچھ مٹی اٹھائی۔ دوسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کر جا رہے تھے تو راستے میں ان لوگوں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جو بتوں کی پوجا کر رہی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ان کا خدا تو ان کے سامنے ہے، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا خدا لے آ۔ یہ واقعہ بھی 9ویں پارے کے اندر تفصیل کے ساتھ میں آ رہا ہے۔ ان دونوں واقعوں کو دیکھ کر سامری نے دیکھا کہ ان کے دل میں ایسے خدا کی دلچسپی ہے جو سامنے موجود ہو، اور دوسری طرف وہ مٹی ہے۔ تیسرا کام، بنو اسرائیل کے پاس میں زیورات تھے جو فرعون کی قوم سے لے کر آئے تھے، 16ویں پارے کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے۔ تو ان زیورات کو اس نے ان سے لیا اور لے کر کے بچڑے کی شکل میں ایک ڈھانچہ تیار کیا اور اس میں وہ مٹی ڈال دی۔ ڈالنے کے بعد اس کے اندر سے ایک آواز آنا شروع ہوئی۔ اب اس نے کہا کہ اے بنو اسرائیل، تم جس خدا کے پاس ملنے کے لیے جا رہے ہو وہ خدا یہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بھٹک گئے ہیں، بھول گئے ہیں۔ چنانچہ قوم کے دل میں جب یہ جذبات تھے، فوراً کچھ لوگ وہیں عبادت میں لگ گئے، اس بچڑے کی پرستش کرنے لگے۔ کچھ لوگوں نے ان کو سمجھایا، انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ آپ کیوں آ گئے؟ اضلهم السامری، ان کو سامری نے گمراہی میں ڈال دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سخت غصے کی حالت میں واپس آئے، اپنی قوم کو سخت سست کہا۔ اس موقع پر اللہ نے کہا کہ ان لوگوں کی سزا ایسی ہے کہ اب کبھی بھی ان کے لیے معافی نہ ہو، لیکن ہم ایک سزا دنیا میں تجویز کرتے ہیں، اور وہ سزا یہ ہوگی کہ ان میں سے جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی وہ انہیں قتل کریں جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی۔ اگر یہ ایسا کریں گے ہم معاف کر دیں گے، آخرت میں سزا نہیں دیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جب انہوں نے مان لیا اور سارے بچڑے کی پوجا کرنے والے مارے گئے تو باقی لوگوں کو اللہ نے دنیا میں معاف کر دیا اور ان لوگوں کی آخرت کی سزا معاف کر دی۔
تو یہ سارا واقعہ ہوا. اس واقعے میں جو عبرتیں تھی قرآن نے ان عبرتوں کو ترتیب سے ذکر کیا. پہلے اللہ نے فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تمہاری وجہ سے سمندر کو پھاڑ دیا تھا، سمندر کا پانی ہٹ گیا، بالکل خشکی کے اندر راستہ بنا ہے. فَأَنْجَيْنَاكُمْ، تمہیں نجات دی، اللہ کا احسان، فرعون سے نجات دی. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور فرعون کی پوری قوم کو، خود فرعون کو غرق کیا. دشمن سے بچ جانا ایک انعام ہے، ایک فضل ہے اللہ کا، اور پھر ہماری طرف سے محنت کیے بغیر دشمن کا ختم ہو جانا یہ بہت بڑا فضل ہے اللہ کا. تو اللہ نے پہلا احسان کہ سمندر کو پھاڑ کر راستہ بنایا، دوسرا احسان تمہیں نجات دی، تیسرا احسان تمہارے دشمن کو خود غرق کر دیا. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، جبکہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. تو اب تو سمجھنا چاہیے تھا کہ جو رب اتنے احسانات، اتنے فضائل، اتنے انعامات تمہارے اوپر کر رہا ہے، اس کی ناشکری کر کے تم بچڑے کی پوجا کر رہے ہو. وَإِذْ وَعَدْنَا، تو یہ ہوا ان لوگوں کو نجات ملنے کے بعد انہوں نے درخواست کی تھی کہ اے ہمارے لیے کوئی دستور ہو، تو اللہ نے وعدہ کیا. تو یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے موسیٰ سے وعدہ کیا تھا 40 راتوں کا، پھر تم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ ہوا، یہ حضرات وہاں جانے لگے، تب تم نے یہ کیا کہ بچڑے کو معبود بنا لیا. اس کے بعد جب کہ تم اس عمل میں ظلم کر رہے تھے، تم معفونا عنکم، اس جرم کرنے کے بعد ہونا چاہیے تھا معافی نہ ملتی. اللہ کہتا ہے اس کے بعد بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو. وَإِذْ آتَيْنَا، اور یہ واقعہ کب ہوا تھا؟ اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور فرقان دیا. فرقان وہ چیز جو حق اور باطل کو الگ کر دے. تورات میں یہ احکام ہیں جو آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. تو حق اور باطل کو الگ کرنے والی چیز تورات ہے. یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات ملے ہیں وہ معجزات بتا دیتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سچے پیغمبر ہیں. تو حق اور باطل کو الگ کرنے والی چیز معجزات ہیں. یا خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہدایتیں ہیں جس کے مطابق انہوں نے بنو اسرائیل کی اصلاح کی. غرض جو بھی شکل ہو، اللہ نے فرمایا یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور فرقان دیا تاکہ تم لوگ ہدایت پا جاؤ. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، یقیناً تم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے بچڑے کو معبود بنانے کی وجہ سے. فَتُوبُوا، تو اب تم اپنے رب سے، اپنے پیدا کرنے والے سے توبہ کرو. اور توبہ کی شکل یہ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے کو قتل کرو. یعنی مجرموں کو، بت پرستی کرنے والوں کو، گوشالہ پرستی کرنے والوں کو وہ لوگ قتل کریں جنہوں نے ایسا نہیں کیا ہے. ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے پیدا کرنے والے کے یہاں. فتاب علیکم، انہوں نے ایسا کیا تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کی. یقیناً وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. تو ایک واقعہ ہے بظاہر یہ، لیکن قرآن نے اس کو ایسے ڈھنگ سے ذکر نہیں کیا جیسے حقیقت میں پیش آیا. حقیقت میں کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نجات دی، بنو اسرائیل کو نجات دی، سمندر کو پھاڑ کر فرعون کو غرق کیا. یہ کام ہوئے. اس کے بعد میں انہوں نے اللہ سے فرمائش کی، موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی. موسیٰ نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ ہمیں تو کتاب عطا فرما. اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے یہاں آ جاؤ، طور پہاڑ پر ہم تمہیں کتاب دے دیں گے. موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کے بعد، اللہ کے حکم کے بعد یہ قوم وہاں گئی. راستے میں ان لوگوں نے پوجا شروع کر دی. جب انہوں نے یہ حرکت کی تو ان لوگوں کو قتل کیا گیا. قتل کرنے کے بعد ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف کیا، اور معاف کرنے کے بعد اللہ کا حکم اور اللہ کا انعام تورات کی شکل میں انہیں ملا. تو ترتیب یوں ہے، لیکن اللہ نے آگے پیچھے چیزوں کو کیا ہے تاکہ آپ کو عبرت ملے. کس چیز سے؟ کہ اللہ کا سمندر کو پھاڑنا ایک احسان، اللہ کا نجات دینا بنو اسرائیل کو دوسرا احسان، اللہ کا فرعون کو غرق کرنا تیسرا احسان، اللہ کا موسیٰ علیہ السلام کی دعا کہ اللہ تو ہمیں تورات دے دے، اس پر یہ وعدہ کر لینا کہ 40 دن گزارنے کے بعد ہم تمہیں دے دیں گے، یہ ایک احسان. بنو اسرائیل کی ناشکری اور ناقدری کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کو معبود بنا لیا، اور ایک بچڑے کو جو خود سے گھڑا ہوا تھا اس کی پوجا شروع کر دی. اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دے دینا ایک احسان، موسیٰ علیہ السلام کو معجزات دے دینا ایک احسان. تو یہ ساری چیزیں ہمارے ذہن میں بیٹھے، اس لیے قرآن کریم نے اس واقعے کو اس ڈھنگ سے ذکر کیا ہے. اور بعد میں سزا، دنیاوی سزا نافذ ہونے کے بعد
آخرت کی سزا کا معاف کر دینا، یہ ایک احسان ہے۔ یہ سارے احسانات ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے قریب آنا چاہیے، اس کے احکام کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی، قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔